السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړي مشي پروګرام د مشرق سپورټس او زم خسته رحمان امید لرم چې تاسو ټول په صحت باندې بالکل روغ جوړي. د نور کله پشان نن را سره موجود دی عمران یوسفزئی کوم چې تاسو پورې د لوبو د میدانونو نه ټول خبرونه را رسي کوم چې واقعي په مختلفو ځایونو کې کیږي او دغه معلوماتو په بنیاد باندې د مونږه تبصرې تجزیه او دغه شانت بیا ورسره د مستقبل لپاره پیشنګویان او تجویزونه د پالیسی میکرز لپاره یو کوټلې تګلاره ثابتېږي. عمران بھائی ستړي مشي. مننه خسته شکریہ او ډیر زیات مشکور یو نن مونږه دغه شخصیت چې مونږه سره نن په پروګرام کې موجود دی. یقینا چې په خیبر پختونخوا کې پوره پاکستان کې پوره دنیا کې مختلفې لوبې کیږي د هرې لوبې خپل اهمیت دی او زما د خوښې لوبه پکې ظاهره خبره ده چې زه به نن راپلاږه کوم او هم تاسو ته پته ولګي او بیا په تیره د دې لوبې خاصیت زما په خیال کې دا دی چې په دې کې هم د بدن یو پورته داسې نه پاتې کیږي چې هغه پکې بغیر ورزشه پاتې شي. دا هم بهترین او زبردست گیم دی. نن به مونږه خبره کوو عمران بھائی پس بیڈمنٹن او د بیڈمنټن متعلق چې کوم شخصیت نن مونږ سره موجود دی زموږ خوشبختی ده محمد امجد خان مونږ سره موجود دی کوم چې د خیبر پختونخوا بیڈمنټن اسوسییشن جنرل سیکرټری دی او په خیبر پختونخوا کې لګیا دی هغې خپل خدمات تر سره کوي. عمران بھائی اوور ټو یو. ډیره مننه خسته رحمان او زما نن بیا یو خواهش ده جی چې دا پروګرام مونږ اردو کې هغې وجه ده چې زما دا خواهش دی چې دا فیډریشنز پورې زمونږ دا کم سے کم میسیج راشي او اصل کې چې کوم زمونږ پاکستان د مختلف گیمز فیډریشنز دي هغې بیس دي یا زیادہ تر پنجاب کے اور لگ صدا سے سندھ کے ہم مشتری. تو پھر ہم دل کی عطا گے رہیوں سے ویلکم کہتے ہیں امجد خان. بالکل امجد بھائی کو ویلکم کرتے ہیں. امجد بھائی ایک بہت زبردست شخصیت ہے بیڈمنٹن کے حوالے سے. خاص طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف خیبر پختونخوا بیڈمنٹن ایسوسییشن کے جنرل سیکرٹری نہیں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈپٹی سیکرٹری بھی ہیں, ڈپٹی سیکرٹری جنرل بھی ہیں خیبر پختونخوا اولمپک ایسوسییشن میں. اور اس کے علاوہ مختلف جو ہے وہ انہوں نے ریفریز کے کورسز بھی کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے مختلف انٹرنیشنل اور نیشنل ایونٹس میں ریفری کے فرائض بھی سر انجام دیے. اس کے علاوہ انہوں نے سنگاپور سے یہ ریفری کا کورس کیا ہے. اور سب سے اہم بات یہ رہی کہ کامن ویلتھ گیمز جو کہ اسکاٹ لینڈ میں ہوئی تھی, انہوں نے پاکستان کی جو ٹیم تھی بیڈمنٹن کی اس کے مینیجر کی حیثیت سے وہاں پر نمائندگی کی پاکستان کی امجد بھائی نے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ٹینیور میں کافی بڑی تعداد میں خیبر پختونخوا میڈلز جیتنے میں کامیاب رہا ہے نیشنل سطح پر. ایک چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیشنل گیمز جب ہوتی ہیں تو اس میں صرف صوبے پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, اس میں مختلف ڈپارٹمنٹ جس میں پاکستان آرمی, پاکستان ریلویز, پاکستان پولیس, نیوی, اسی طرح سے HEC اور دیگر جو بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کی بہت اچھی اور تگڑی ٹیمیں ہوتی ہیں اور بہترین پلیئرز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کے صوبائی جو ٹیمیں ہوتی ہیں وہ مقابلہ کرتی ہیں. اور پھر نیشنل گیمز میں خاص طور پر میڈلز جیتنا خاص رحمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. اور پچھلے سال جو 34ویں نیشنل گیمز ہوئی کوئٹہ میں امجد بھائی, اس میں بیڈمنٹن میں بھی خیبر پختونخوا نے ایک گولڈ جیتا. تو میں ویلکم کروں گا امجد بھائی کو. امجد بھائی یہ مجھے بتائیں کہ ابتدا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بعض اوقات اس کو جو ہے لڑکیوں کا کھیل کیوں کہا جاتا ہے بیڈمنٹن کو, حالانکہ یہ بڑا تکنیک کا کھیل ہے, بڑا مشکل جسمانی قوت کا کھیل ہے اور پھر پاور ہٹنگ بھی اس میں ہوتی ہے, شاٹس بھی بڑی پاورفل لگتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تکنیک بڑی میٹر کرتی ہے. تو لڑکیوں کا کھیل اس کو کیوں کہا جاتا ہے امجد بھائی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنی عزت بخشی, اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. اور یہ اکثر مجھے لوگ جب کہتے ہیں کہ یہ بیڈمنٹن, آپ تو بیڈمنٹن کے سیکرٹری ہو یا بیڈمنٹن آپ کھیلتے ہو, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے آپ آ جائیں ہمارے ادھر ہال آ جائیں تو کورٹ میں ایک 5 منٹ کھیل لیتے ہیں, پتہ لگ جائے گا کہ یہ لڑکوں کی گیم ہے یا لڑکیوں کی گیم ہے. بیڈمنٹن جو ہے وہ دنیا کی ٹفسٹ گیم میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. جیسے لان ٹینس ہو گیا یا اسکواش ہو گئی ریکٹ گیمز میں, تو اس میں بیڈمنٹن بھی آپ دیکھیں کہ بہت ٹف اس کے مقابلے ہوتے ہیں اور سخت گیم ہے. یہ آپ کا ہیڈ ٹو ٹو, آپ کے جتنے بھی مسلز ہیں تو وہ آپ کو اس میں استعمال کرتے ہیں اس گیم میں. اور ناخن کے اوپر ہاتھی کو کڑا کرنا پڑتا ہے, یعنی چھوٹی سی چڑیا ہے لیکن وہ پوری آپ کو
वैसे और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि उस कोर्ट के अंदर आपने भागना दौड़ना है और फिर उस शटल को, अच्छा इसको बड़े जो है आम हमारे यहाँ जो मकामी ज़बान में चिड़ी थप्पा भी कहा जाता है, ठीक है, और इसके अलावा और भी शटल जी जी वो तो अमजद साहब हमें टर्मिनोलॉजी सारी आज बता देंगे। कही जाती है, लेकिन बहरहाल एक कहा यह जाता है अमूमी तौर पर कि जी ये लड़कियों का खेल है और लड़कियां इसको खेलती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल और जैसे कि अमजद भाई ने बताया कि टफेस्ट गेम्स में से एक है, तो यकीनन इस में टेक्निक भी इस्तेमाल होती है, जिस्मानी क़ुव्वत और फिटनेस। अमजद भाई फिटनेस कितनी मैटर करती है इस खेल के लिए, इसलिए कि आपको पूरे उस कोर्ट के अंदर चारों तरफ जो है भागना होता है, तो फिटनेस कितनी मैटर करती है? आजकल जितने भी गेम्स हैं उन सब में फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन बैडमिंटन में आपका फिट होना बहुत लाजमी है, क्योंकि आपको जैसे आपने बात की कोर्ट बड़ा होता है, आपके पास 44/20 आपका कोर्ट है, तो आपने पूरा कोर्ट उसमें कवर करना होता है, तो आपकी फ़िज़िकल फिटनेस तो इंतहाई ज़रूरी होती है। और हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो जो दिन में जब 2 सेशंस वो करते हैं, तो एक सेशन अगर वो कोर्ट में करते हैं तो दूसरा सेशन वो फिटनेस का करते हैं। अच्छा। क्योंकि जी बिल्कुल, जितना आपका कोर्ट में होना ज़रूरी है उतना आपका फिटनेस भी ज़रूरी है इस गेम के लिए, लाजिम व मलजूम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जैक्टली। और ये मेरे ख्याल से जितनी भी हम गेम्स की बात करते हैं अमजद भाई, उन तमाम में ये वो जो पार्ट है वो रखा जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल अभी क्रिकेट की भी बात हो रही थी तो उस पर भी इसी चीज़ पे फोकस किया गया कि अनफिट होने की वजह से मसाइल बढ़े। हाँ, ज़ाहिर सी बात है। देखें जैसे कि अमजद भाई ने बताया, और फिटनेस ऑब्वियसली हर गेम की सबसे बुनियादी मेरे ख्याल से ज़रूरत है, इसलिए कि अगर आप जिस्मानी तौर पर फिट हैं, ठीक हैं, तो ही आप मैदान में उतर सकते हैं और किसी भी खेल में आप मुकाबला कर सकते हैं। अमजद भाई एक चीज़ और मुझे बताएं, तकनीक के साथ और जिस्मानी फिटनेस के अलावा ये खेल मेरे ख्याल से हाजिर दिमागी भी इसमें बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए कि आपको एक सेकंड के अंदर ये अंदाज़ा करना होता है कि आपकी शटल किस तरफ गई है और आपका जो मुखालिफ है वो उसको वापस किस तरफ हिट करेगा, ऐसा ही है? देखिए आप ये देखें कि दुनिया में जितनी भी स्पोर्ट्स हैं वो फास्ट होती जा रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एथलेटिक्स में 100 मीटर देख लें तो हो सकता है आज से 10 साल पहले 10 सेकंड्स का रिकॉर्ड था, वो फिर 9.5 पे आ गया, वो 9 पे आ गया, और ये रिकॉर्ड टूटते जाते हैं, ये भी कभी 8 पे चला जाए, 7 पे चला जाए। एग्जैक्टली सेम बैडमिंटन भी है। अगर बैडमिंटन आज से 15-20 साल पहले आप देख लें तो बहुत स्लो खेली जाती थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, क्योंकि नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, फिटनेस की भी नई टेक्निक्स आ गई हैं, बॉडी को फिट करने के लिए बॉडी को फिट करने की नई टेक्निक्स आ गई हैं। जितनी बॉडी पहले जिस तरह की मशीन्स यूज़ होती थी या जिस तरह की टेक्निक्स होती थी, अब उससे डबल अच्छी टेक्निक्स आ गई है। तो बैडमिंटन में जो है तो सिर्फ आपकी फिजिकल फिटनेस नहीं, आपकी मेंटली स्टेबल दिमागी भी बहुत काउंट करती है, बहुत ज़्यादा इसमें नैनो सेकंड्स की बात होती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। हर सेकंड बाद आपने एक डिसीजन लेना होता है, हर सेकंड बाद आपको एक डिसीजन लेना होता है, और क्विकनेस चाहिए उसमें, आपकी स्पीड चाहिए इसमें, आपकी फिजिकल फिटनेस इसमें चाहिए, आपके जहनी तौर पे आपको मजबूत होना चाहिए। आप जब नेशनल लेवल पे खेलते हैं, हमारे खिलाड़ी जो नेशनल लेवल पे खेलते हैं तो उनको हमारा ये कहना है कि उनको ना सिर्फ वो फिजिकली फिट होने चाहिए, मेंटली फिट होने चाहिए, उनके जो इर्द गिर्द का जो माहौल है वो भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा। उनको लाइक घर से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए या इस किस्म की उनको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की, तभी वो नेशनल चैंपियन बन सकता है। अच्छा। वरना आप बहुत फिजिकल फिट हो, आप मेंटली आप स्टेबल हैं, फिट हैं आप, लेकिन अगर आपको हल्की सी भी कोई परेशानी है तो आपका दिमाग या ध्यान थोड़ी सी देर के लिए इधर उधर होता है, तो जाहिर सी बात है वो आपकी खेल के ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। चलते चलते खाइस्तरमान मैं आपको ये भी बताता चलूँ और हमारे सुनने वालों को भी, चलते चलते से मुराद कदम कदम पे तो हमारे जो सुनने वाले हैं उनके लिए ख़ास तौर पर कि पाकिस्तान जो बैडमिंटन फेडरेशन है इसका बुनियादी तौर पर जो क़याम है वो 1953 में जो है वो अमल में लाया गया, तकरीबन 71 ईयर्स हो चुके हैं, 71 साल पहले, और आज तक जो हमारी इंटरनेशनल अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में भी आपको बताते चले। मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने न सिर्फ ये कि पार्टिसिपेट किया है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है और मुख्तलिफ जगहों पर हमने मेडल्स भी जीते हैं। 1974 में एशियन गेम्स जो कि ईरान में हुई थी, यहाँ पर जापान को 3-0 से पाकिस्तान की टीम ने हराया, और इसी तरह से कोरिया को 3-1 से, यानी जापान और कोरिया
جو کہ اس کھیل کے میرے خیال سے اگر موجد نہیں ہے تو میرے خیال سے بہت ہائی کلاس ان کا گیم ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایشین گیمز میں پاکستان نے اگر جو ہے جاپان جیسی ٹیم کو 3-0 سے ہرایا ہے اور کوریا جیسی ٹیم کو 3-1 سے ہرایا، تو میں سمجھتا ہوں یہ شاید پاکستان کی انٹرنیشنل سطح پر میرے خیال سے سب سے بڑی اور سب سے اچھی پرفارمنس اب تک کی ہے۔ اس کے علاوہ 1978 میں پاکستان مینس ٹیم نے برونز میڈل جیتا ٹیم ایونٹ میں۔ اس کے علاوہ حسن شہید اور جاوید اقبال 4 مختلف یورپین انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ مینس ڈبل کے کوارٹر فائنل تک بھی یہ دونوں پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ 1979 میں طارق ودود ایک بہت اچھے ہمارے چیمپئن تھے اس کے بیڈمنٹن کے، انہوں نے ورلڈ بیڈمنٹن چیمپئن شپ کے فائنل تک رسائی حاصل کی۔ یہ بہت بڑی ایک اور اچیومنٹ ہے، بہرحال اس میں جیت نہیں سکے لیکن انہوں نے سلور میڈل حاصل کیا۔ یہ چائنا میں ہوئی تھی یہ ورلڈ بیڈمنٹن چیمپئن شپ، اور اس کے علاوہ ٹیم ایونٹ میں پاکستان نے برونز میڈل جیتا تھا۔ اس کے علاوہ مجموعی طور پر اس ایونٹ میں پاکستان کی جو ٹیم تھی وہ پوائنٹس ٹیبل پر 4تھے نمبر پہ تھی۔ یہ بہت بڑی ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ اچیومنٹ ہے۔ اسی طرح سے 1993 میں فرسٹ اسلامک سولیڈیریٹی ویمنز گیم میں پاکستان نے ٹیم ایونٹ جیتا۔ اس کے علاوہ ویمن سنگلز اور ڈبلز ایونٹس جو تھے اس میں بھی کامیابی حاصل کی۔ اس میں جو ٹیم تھی پاکستان کی وہ زرینہ جمال اور افشاں شجاع اور شمیم اختر ان پلیئرز پر مشتمل تھی۔ اور اس کے علاوہ 1996 میں جو 5th فجر انٹرنیشنل کلچر اینڈ ویمن سپورٹس ٹورنامنٹ ہوا تھا، اس میں بھی پاکستان نے نہ صرف ٹیم ایونٹ جیتا بلکہ ویمن ڈبل جو ٹائٹل تھا وہ بھی اپنے نام کیا۔ 1996 میں ٹیم انٹرنیشنل مسلم ویمن گیمز اسلام آباد میں منعقد ہوئی، اس میں بھی پاکستان نے ٹیم ایونٹ جیتا اور ویمن ڈبلز کا ٹائٹل بھی اپنے نام کیا۔ اسی طرح سے ہم بات کریں کہ 1997 کی جو اسلامک کنٹری ویمن گیمز ایران میں ہوئی، پاکستان نے اس میں ٹیم ایونٹ میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، اور 2005 میں کچھ سال پہلے فرسٹ اسلامک کنٹریز انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہوا تھا۔ اس ٹورنامنٹ میں یہ تو تہران میں ہوا تھا، عائشہ اکرم نے اس میں برونز میڈل جیتا تھا۔ اس کے علاوہ مختلف جو سیف گیمز ہو چکی ہیں، 9 سیف گیمز جو ہوئی تھی اسلام آباد میں، اس میں پاکستان نے 1 سلور اور 5 برونز میڈل جیتے۔ اسی طرح سے 10th سیف گیمز میں جو کہ سری لنکا میں ہوئی تھی، پاکستان نے 6 برونز میڈل جیتے۔ اسی طرح سے 11th سیف گیم جو کہ بنگلہ دیش میں ہوئی تھی، اس میں بھی پاکستان نے 3 برونز میڈل جیتے، جبکہ 12th جو سیف گیمز انڈیا میں ہوئی تھی، یہاں پر پاکستان نے 4 برونز میڈل جیتے ہیں۔ تو یہ وہ انٹرنیشنل اچیومنٹس ہیں پاکستان بیڈمنٹن کی کہ جو آپ کے سامنے ہیں، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹس ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مزید بہتری بھی آ سکتی ہے۔ بات کریں گے ہم امجد بھائی سے۔ امجد بھائی، بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو آپ ایز کوچ یا ایز جج اگر آپ بیڈمنٹن کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں ویسے تو کہا یہ جاتا ہے کہ ٹیلنٹ موجود ہے، میل فیمیل ہر طرح کا۔ آپ کو ہمارے ہاں خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کریں تو ٹیلنٹ کس میں زیادہ دکھائی دیتا ہے، میل میں یا فیمیل میں؟ دیکھیے، ٹیلنٹ میلز میں بھی ہے اور فیمیلز میں بھی دونوں ہے، طرف۔ لیکن ہمارے پروونس میں آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ تھوڑا سا کلچرل ہمارے تھوڑے سے مسائل ہوتے ہیں فیمیلز کے، اور ان کو گھر سے پرمیشن کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہماری جو اگر اسکول لیول سے فیمیلز آتی ہیں سپورٹس میں بیڈمنٹن میں، تو وہ پھر کالج تک پہنچتی ہیں تو پھر ان کے پیرنٹس ان کو منع کر دیتے ہیں، الاؤ نہیں الاؤ کرتے۔ پھر ہم ان کے مطلب، اور ہم جتنا ہم میلز کے ساتھ محنت کرتے ہیں اتنی محنت ہم فیمیلز کے ساتھ بھی کرتے ہیں، کیونکہ میڈل دونوں نے جیتنا ہے، ہمارا مقصد میڈل جیتنا ہے، چاہے وہ ہمیں فیمیل جیت کے دے یا چاہے وہ ہمیں میل جیت کے دے، ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون جیت کے دے رہا ہے، ہم نے میڈل جیتنا ہے۔ تو ہم دونوں کے ساتھ ایک جتنی محنت کرتے ہیں۔ پھر اور اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں فیمیلز کے ساتھ ہماری، اسی لیے اگر آپ یہ دیکھیں تو بوائز میں ہماری جو پرفارمنس ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے پوری پرفارمنس میں آپ کو بتاؤں گا۔ بوائز میں ہماری اچھی پرفارمنس ہوتی ہے نیشنل لیول پہ، گرلز میں نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی وہی یہ اصل میں میلز کی، میرے خیال سے لڑکوں کی اگر ہم بات کریں تو ان کی پرفارمنس ذرا لانگ لاسٹنگ، ان کا کیریئر بھی تھوڑا لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے، لڑکیوں کا ذرا مختصر ہوتا ہے، ظاہر ہے پھر اگر ان کی شادی وغیرہ ہو جائے
تو پھر ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن لڑکے زیادہ ہماری تھی ایک بچی تھی, وہ مالدیوز میں اس نے برونز میڈل اس نے جیتا تھا پاکستان کے لیے, پاکستان کی ٹیم میں وہ سلیکٹ ہوئی تھی. پاکستان کے ٹرائلز میں وہ 2 لڑکیوں میں سے ایک وہ سلیکٹ ہوئی تھی. ہمارے لیے بہت بڑے, جی بالکل, یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ 2 لڑکیوں میں ایک لڑکی ہماری سلیکٹ ہوئی تھی, لیکن پھر اس کی شادی ہو گئی. اور اس کو یہ جواب امجد بھائی نے جو جواب دیا ہے اس کا اگر موازنہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیلنٹ سب میں موجود ہے, لیکن ہمارا جو کلچرل پریشر ہے اس کی وجہ سے وہ کنٹینیو نہیں کر پاتی ہیں. بالکل سے ہاں, وہ یہ مسائل ہوتے ہیں. بالکل, یہ جو ہے یہ اصل میں بنیادی طور پر ان کی راہ میں رکاوٹیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے, دیکھیں کلچرل ایشوز بھی اپنی جگہ پر, اور ہمارے صوبے کی بات بھی نہیں ہے. اگر ہم پورے پاکستان کی بھی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے لڑکیاں ایک مخصوص وقت تک اپنے کیریئر کو آگے لے کر چل سکتی ہیں. اب گزشتہ روز جو ہمارا پروگرام ہوا تو ہم نے ایک بات کی اپنے بوڑھوں کی, تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بوڑھوں کی ایک بات بتاؤں گا, بعد میں میرے ذہن سے نکل گیا, ابھی مجھے چونکہ یاد آیا. تو ایک چلی کی ایک خاتون ہے, 58 ایئرز ان کی عمر ہے, 58 سال, اور وہ اپنے ملک کی نمائندگی کر رہی ہیں پیرس اولمپک میں, ماشاءاللہ 58 سال کی عمر میں. اور دینگ جنگ ان کا کچھ اس طرح کا نام ہے, ظاہر بڑے مشکل سے نام ہوتے ہیں, لیکن بہرحال اس کا انہوں نے ایک ٹائم میں بڑا اچھا کھیلا. ان کی والدہ جو ہے وہ کوچ تھیں, تو ان کو گھر سے تربیت ملی, پھر وہ نیشنل چیمپئن بنی. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر کچھ ایسے مسائل ہوئے کہ وہ اپنی اس گیم سے دور ہو گئیں. اسی ہم کلچر ویلیوز کی بات کریں تو صرف پاکستان کو نہیں اور جگہوں پر بھی ان کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر کچھ عرصہ پہلے جب وہ اچانک تقریباً 46 کی ایج میں ان کو کسی اور اسکول میں ایز ٹیبل ٹینس کوچ کی جاب مل گئی امجد بھائی. تو وہاں پھر انہوں نے اپنی گیم دوبارہ شروع کی, کوچنگ بھی کر رہی تھی, انہوں نے اپنی گیم بھی شروع کی ساتھ ساتھ, اور اب بھی اس کے بعد پھر انہوں نے بڑے ٹائٹل جیتے, اور اب بھی وہ چلی کی نمائندگی کر رہی ہیں 58 سال کی عمر میں. تو یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایج از جسٹ اے نمبر, تو بالکل ایسا ہی ہے. تو امجد بھائی یہ مجھے بتائیں کہ بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ تر ایسوسیشنز ہیں ان کا ایک شکوہ یہ رہتا ہے کہ حکومت کی طرف سے سرپرستی نہیں ملتی. میرے خیال سے 32-34 شاید ایسوسیشنز ہیں اسپورٹس کی, اور ان کو ایک مخصوص رقم آج سے 3-4 سال پہلے تک تو ہر سال ملتی تھی, جس میں وہ کچھ ایونٹس وغیرہ کرتے تھے, یا خیبر پختونخوا سے باہر اپنے صوبائی ٹیم کو لے کر جاتے تھے نیشنل میں یا کسی میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. تو وہ رقم بھی آج کل آپ کو ایسوسیشن کو پچھلے 3-4 سال سے نہیں ملی. تو بغیر گرانٹ کے امجد بھائی کیسے نیا ٹیلنٹ تلاش کیا جا سکتا ہے, یہ ذرا مجھے بتائیں. دیکھیں, دنیا میں پوری دنیا میں سپورٹس ایسوسیشنز چلاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے. آپ جو پیرس اولمپکس دیکھ رہے ہیں, یہ پیرس اولمپکس کے جو مقابلے ہیں یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ ورلڈ فیڈریشنز کروا رہی ہیں. اسپورٹس کی جو ایسوسیشن, یہاں پہ جو کھلاڑی جا رہے ہیں یہ کون بھجوا رہا ہے؟ یہ ملکی فیڈریشنز بھجوا رہی ہیں. ان ملکی فیڈریشن ملک میں کھلاڑی کہاں سے آ رہے ہیں؟ صوبوں سے آ رہے ہیں, پروونسز سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ کون پروڈیوس کر رہا ہے؟ ایسوسیشنز پروڈیوس کرتی ہے کھلاڑیوں کو. جیسے ہم پروونشل ایسوسیشن ہے, خیبر پختونخوا بیڈمنٹن ایسوسیشن ہے, ہم پلیئرز پروڈیوس کرتے ہیں اور آگے جا کے پھر وہ ڈپارٹمنٹس میں وہ چلے جاتے ہیں. وہ پلیئرز وہ ڈپارٹمنٹ میں, ہمارا کام نرسری کا ہے, ہم لوگ پلیئرز پروڈیوس کرتے ہیں, وہ آگے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس طرح ہے کہ پچھلے اور سب سے زیادہ نگلیکٹ بھی, میں معذرت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گا, سب سے زیادہ نگلیکٹ بھی ایسوسیشنز ہی ہو رہی ہیں ہمارے پاکستان میں, فیڈریشن لیول پہ, ہمارے صوبائی لیول پہ. لائک ہمیں کسی اس میں سمجھا ہی نہیں جاتا. اور پچھلے 3 سال سے ہمارے گرانٹ بند ہے ایسوسیشنز کی, اور کھلاڑی جو ہیں تو وہ سب اپنے ایکسپینس پہ وہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی وہ چیز جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اس کو انہوں نے توڑ مروڑ کے رکھ دیا ہے. لیکن یہاں پہ میرا ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آیا اس پورے پروسیس میں کہیں پہ کوئی کمزوری کسی ایسوسیشن میں بھی ہے؟ میں آگے آ رہا ہوں آپ کی طرف. دیکھیں, ایسوسیشنز کو آپ سے آج سے 3 سال پہلے بھی 5 لاکھ روپے سالانہ ملتے تھے, اور وہ بھی کوئی اتنی بڑی رقم نہیں تھی. میں بتاتا ہوں آپ کو, آپ کے ایک ایونٹ میں, صوبائی ایونٹ پہ آج کل 7 سے 8 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مجھے 5 لاکھ روپے دیتے ہیں,
उन 5 लाख रुपयों में मैंने इवेंट भी कराना है, उसमें मैंने कैंप भी लगाना है, उसमें मैंने ऑफिस भी संभालना है, और उसी पैसों में मैंने नेशनल 3-4 इवेंट्स होते हैं साल में, जूनियर इवेंट्स, कभी कराची में होगा, कभी लाहौर में होगा, कभी उसके लिए मैंने उसमें जाना भी है टीम ठीक है। अब आप एक एक का बजट निकाल लें, एक एक आपके एक इवेंट पे 6-7 लाख रुपए लग जाते हैं, आपके एक कैंप के ऊपर 5-6 लाख रुपए लग जाते हैं, आपकी एक टीम भिजवाने पे आपके तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए लग जाते हैं। कहाँ से पूरा करेंगे, किधर से पूरा? लेकिन फिर भी हम आपको परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऐसा ही है, फिर भी हम आपको परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हमारी खैबर पख्तूनख्वा फिर भी हम आपको उसकी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन 2010 में एसोसिएशंस की जो ग्रांट थी वो 20,000 से बढ़ाकर, सैयद आकिल शाह साहब जिस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उन्होंने 20,000 से बढ़ाकर उसको 4 लाख रुपए कर दिया था, जो फिर 5 लाख रुपए हो गए, ठीक है। और तब से आपकी परफॉर्मेंस आना शुरू हो गई, सही, ठीक है। खिलाड़ी भी नजर आ रहे थे, खिलाड़ी भी आना शुरू हो गए, आपकी चाय में जितनी गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अब जो है तो अब आजकल को जो आप देखें तो उस वक्त उस 2010 में हमारे एशिया कप का जो एक रोल है तो वो 600-700 रुपए का था, बिल्कुल ऐसे। आजकल 5,000 रुपए का है एक रोल। 5,000 एक रोल कितना टाइम चलता है आपके ख्याल में? मतलब एक अगर टूर्नामेंट, रोल हमारे एक टूर्नामेंट में एक मैच में एक रोल लग जाता है, तो 5,000 रुपए आपके एक मैच में। तो ये खिलाड़ी कहाँ से बर्दाश्त करेंगे? अब इसके रैकेट भी बड़े महंगे होते हैं अमजद भाई। रैकेट हमारे 20,000 25,000 का रैकेट है, और वो इतने नाजुक रैकेट होते हैं कि अगर आप वो खरीद के ले भी आए और हल्का सा कहीं से टच हो जाए तो वो टूट जाता है, इतने वो नाजुक रैकेट होते हैं। इसके बावजूद भी हम आपको परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे यहाँ पे बजट की कमी नहीं है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि बजट कम है, बजट की कमी नहीं है हमारे पास। उसकी यूटिलाइजेशन, एलोकेशन, बजट की एलोकेशन बिल्कुल ठीक नहीं है हमारे पाकिस्तान में। मैं फिर माजरत के साथ ये बात करूंगा, एक तरफ आप एक गेम्स करा रहे हैं जिस पे आप 20 से 30 करोड़ रुपए लगाते हैं, दूसरी तरफ आपकी जो रीढ़ की हड्डी, जिस तरह आपने कहा, आपके जो मेन खिलाड़ी हैं जो आपके खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम जब पुकारा जाता है मैच में तो उसमें कहा जाता है कि मोहम्मद अमजद खान रिप्रेजेंटिंग खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल वर्सेस फलाना फलाना फलाना, ठीक है, वो अपने खर्चे पे जा रहा है, ना आपके नेशनल के लिए वो अपने खर्चे पे जा रहे हैं। हर डिपार्टमेंट अपने खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहा है और जो सूबे का नाम ले रहा है वो अपने खर्चे पे गया हुआ है। अब वो जो अपना बच्चा अपने खर्चे पे गया हुआ है, वो वहाँ पे डाइट क्या करेगा? वो अपने पैसे खर्च कर रहा है, उसके बाप ने उसको 2-3-4 हज़ार रुपए 5,000 रुपए दिए होंगे, तो वो उसमें वो क्या खर्चा करेगा वहाँ पे अपना, ठीक है। वो डाइट क्या रखेगा वो अपनी वहाँ पे, और वो अपने रहेगा कहाँ पे, और क्या, मतलब आप खुद देखें, बहुत मुश्किल मामला। तो इस वजह से स्पोर्ट्स जो है तो हमारी जो इस, और यही डाउनफॉल है हमारी स्पोर्ट्स की। हमें अपनी पॉलिसी को चेंज करने की बहुत अशद ज़रूरत है। यानी ज़वाल की बुनियाद यही चीज़ बन रही है। अमजद भाई, इस पे गुफ्तगू जारी रहेगी हमारी। हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। जी जनाब, वेलकम बैक। बात हो रही है एक ऐसे गेम की जिसकी ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा उसकी जो तारीफ़ है या उसकी जो असल जो नुकात हैं वो हम आपके सामने रख भी चुके हैं, लेकिन बात इस नहज पे पहुंच गई है कि जहां पे सूबे का नाम लिया जाता है, सूबे की रिप्रेजेंटेशन जो खिलाड़ी करता है वो अपनी जेब के खर्चे पे जाता है, जबकि डिपार्टमेंट के सपोर्ट पे अपना अपना खिलाड़ी जो है वो जाके अपनी परफॉर्मेंस। देखें खैसर रहमान, असल इशू यही है कि जब आप नेशनल गेम्स करवाते हैं या इस तरह का कोई इवेंट कराते हैं तो उसमें डिपार्टमेंट्स क्यों इतने ज्यादा मेडल लेके जाते हैं? उसकी बुनियादी वजह यही है। देखें वो सरमाया लगाते हैं, हाँ बिल्कुल, वो अपने प्लेयर्स के ऊपर। देखें पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान नेवी है, पाकिस्तान पुलिस है, रेलवे है, वापडा है, HEC है, दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये अपने प्लेयर्स के ऊपर पैसे लगाते हैं, ये उनको प्रॉपर अच्छी कोचिंग करवाते हैं, उनको ट्रेनिंग करवाते हैं, तो इसी वजह से उनके जो प्लेयर्स हैं वो उनको परफॉर्म करके देते हैं। देखें एक तवील अरसा हो गया नेशनल गेम्स, अगर आप देखें तो पाकिस्तान आर्मी की बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस होती है। वजह क्या है?
وجہ یہی ہے کہ ان کے جو پلیئرز ہیں ان کا اسپیسیفک کام صرف اپنی گیم کی ٹریننگ کرنا ہے اور وہ ان کو بہترین قسم کی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ان کو کوچنگ کرائی جاتی ہے, ان کی فٹنس کا خیال رکھا جاتا ہے, ان کی ڈائٹ کا خیال رکھا جاتا ہے, ان کی آمد و رفت, آنا جانا, ان کو تمام تر وہ سہولیات جو کہ ایک پراپر ایک کھلاڑی کو چاہیے ہوتی ہیں, درکار ہوتی ہیں, وہ ان کو فراہم کی جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو پرفارم کر کے دیتے ہیں. اور امجد صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ نفسیاتی دباؤ سے اگر وہ باہر ہوں گے تو تبھی وہ پرفارم کر سکیں گے. یہی اصل بات تو ہمارے کھلاڑی تو جس طرح سے ہم نے پچھلے روز باڈی بلڈنگ کے کھلاڑی کو بلایا تھا, کراٹے کے کھلاڑی کو, انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں ایک پارٹ ٹائم اپنا موبائل ریپیئرنگ کا کام کروں گا اور پھر جا کے, تو جب آپ اپنے کھلاڑی پہ دیگر کام کریں گے تو وہ خاک اپنی نہیں کر سکے, اس کو اتنا پراپر ٹائم ہی نہیں ملے گا. اچھا مجھے ذرا امجد بھائی تھوڑا سا اگر ہم بات کریں خیبر پختونخوا کی, تو قومی سطح پر جو ہماری پرفارمنس ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کے پی کے لڑکے اور لڑکیاں نیشنل لیول پر کہاں پر موجود ہیں. الحمدللہ اس وقت خیبر پختونخوا پورے پاکستان کی بیڈمنٹن پہ, اگر میں یہ لفظ یوز کروں کہ چھایا ہوا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. زبردست. ٹھیک ہے, باوجود چیلنجز کے. جی بالکل, اگر چیلنجز نہ ہوتی تو باوجود اس کے کہ دیکھیں جب آپ کھلاڑی اپنے خرچے پہ جاتے ہیں تو بعض والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچے کا خرچہ نہیں برداشت کر سکتے. ٹھیک ہے, کچھ ہم بھی ہیلپ کر دیتے ہیں, لیکن ہم اب کب تک اپنی جیب سے کتنا خرچ, کب تک اور کتنا کریں گے. اب ایک تو اپنی سروسز دے رہے ہیں کہ صبح سے شام تک اپنا کام چھوڑا ہوا ہے تو اس میں لگے ہوئے, کیونکہ شوق ہے, اپنے شوق کی وجہ سے تو بعض پیرنٹس پھر اپنے بچوں کو نہیں بھی بھجواتے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیلنٹڈ کچھ لڑکے ہیں وہ رہ جاتے ہیں, وہ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. ان سب چیزوں کے باوجود یہ ایک لمبی لسٹ ہے. اس کے باوجود ہمارے لڑکے انڈر 15 نیشنل چیمپئن, اچھا 17 نیشنل چیمپئن, انڈر 19 نیشنل چیمپئن, مینز نیشنل چیمپئن, یہ سارے چیمپئنز ہمارے خیبر پختونخوا مطلب پروڈیوس کر چکے ہیں. اور ہر سال جو بھی جونیئر نیشنل چیمپئن شپ ہوتی ہے اس میں انڈر 15, 17, 19 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں, اس میں سے 1-2 گولڈ ڈیفینیٹلی ہمارے. اچھا بالکل زبردست, یہ بہت بڑی اچھی. اور میرے خیال سے اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو ایسوسیشن کے اندر وہ ہو رہا ہوتا ہے, ٹرین ہو رہا ہوتا ہے, کوئی ڈپارٹمنٹ بھی ان کو پھر ہائر کر کے, اسی سے آپ ہی کا ٹیلنٹ ہے. بالکل ہمارا قاری عدنان ہے, محمد عدنان نام ہے, ہم قاری عدنان کے نام سے اس کو جانتے ہیں. انڈیا میں جس نے جیتا تھا, انڈیا میں اس نے گولڈ جیتا تھا, وہ انڈیا کو بیٹ کیا تھا, کیا میڈل جیتا تھا. تو کسی ڈپارٹمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا تھا, میں چلا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے تو ہمارا عمر لڑکا ہے تو اس کو اس کا ریکارڈ ہے کہ وہ انڈر 15 کھیلا, انڈر 15 جیتا, انڈر 17 کھیلا, انڈر 17 جیتا, انڈر 19 کھیلا, انڈر 19 جیتا. وہ ہار ہی نہیں اپنے جونیئر ایج میں. اس کو SNGPL نے اس کو ہائر کر لیا. یہ کھلاڑی بنے کیسے, میں یہ بتاؤں آپ کو. پہلے یہ تھا کہ کوچنگ کورسز وغیرہ ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہے ہر گیم کے کوچنگ کورسز ہوتے ہیں لاہور میں, کراچی میں, جو فیڈریشنز ارینج کرتی ہیں. تو سب سے پہلا کام ہم نے یہ کیا تھا 2010 میں, ہم نے یہ کام کیا تھا کہ ہم نے پوری پلاننگ کر کے 8-10 دن اس کے اوپر پوری ڈسکشنز کر کے ہم نے کوچز سلیکٹ کیے. ندیم خان ہمارا کوچ ہے, کاشف ہے, حیات ہمارا کوچ ہے. ہم نے ان کو باقاعدہ پلاننگ کر کے ہم نے 3 کورس سلیکٹ کیے, ان کے ساتھ ہم نے ڈسکشن کی. ان کو ہم نے اس چیز کے اوپر وہ کیا کہ آپ وہاں جائیں گے, کورس کر کے آئیں گے, تو آپ یہاں آ کر اپنے کھلاڑیوں کو کوچنگ کرائیں گے, آرام سے نہیں بیٹھ جائیں گے. ان کو ہم نے بھجوایا, وہ وہاں سے واپس آئے 2010 میں. آپ کو گولڈ میڈل جیتنے کے لیے ایک لمبا پروسیس ہے. وہ وہاں سے واپس آئے, ہم نے ان کی سپرویژن کی, سرپرستی کی, وہ اپنے کھلاڑیوں کو انہوں نے ٹریننگ دینا شروع کی. جب وہ خود ٹرین ہوئے اچھے طریقے سے, پھر انہوں نے اپنے ساتھ دیگر جو پلیئرز تھے ان کو ٹرین کرنا. معذرت کے ساتھ چونکہ جذبات کا اور کامیابیوں کا ایک دریا تو بہہ رہا ہو, موجوں میں ہم بہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن بیچ میں کچھ مجبوریاں بھی چلتی رہتی ہیں. تو ایک بریک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارا جذبات کا, احساسات کا اور کامیابیوں کا سمندر اور اس کی
موجیں جو ہے وہ اپنے عروج پہ تھیں تو اسی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا ایسوسیشن کے جتنے بھی کھلاڑی ہیں وہ دیگر ڈپارٹمنٹس اپنے اس پہ لے لیتے ہیں اور پھر ان کو تمام مہارات اور سرمایہ ان پہ لگا کے ان سے وہی کامیابی سمجھتے ہیں. دیکھیں ایک چیز بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹس کا کسی کھلاڑی کو صوبے سے اٹھانا نہ صرف ہی کہ اس کھلاڑی کے لیے اعزاز کی بات ہے بلکہ اس صوبے کے لیے بھی بات ہے اور خاص طور پر اس ایسوسیشن کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ اس کے کھلاڑی کے اندر اتنی ورتھ ہے کہ اس کو ایک ڈپارٹمنٹ نے اٹھایا ہے اپنے ساتھ, اس کو نوکری بھی دی ہے, اس کو اچھی سیلری بھی مل رہی ہے اور اس کو پراپر ڈائٹ, کوچنگ اور ساری چیزیں سہولیات میسر ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی گیم پر فوکس کر رہا ہے. اور یہ بھی رب تعالیٰ کا شکر ہے اس بات پہ کہ ہمارے پاس یہ آپشن تو موجود ہے. آپشن موجود ہے اور دوسرے یہ کہ ہم کبھی بھی ڈپارٹمنٹس کے خلاف یا ان کے کھلاڑیوں کو اٹھانے کے خلاف بات نہیں کر رہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپریشیٹ کرتے ہیں اس لیے کہ دیکھیں پاکستان آرمی نے جتنے کھلاڑی بنائے ہیں یا دیگر ڈپارٹمنٹس نے جتنے کھلاڑی بنائے ہیں یہ بھی تو ہمارے اس ملک کا سرمایہ ہے نا جی. ہمارے صوبے کا نام روشن کرتے ہیں, ہمارے ملک کا نام روشن کرتے ہیں, اپنے ڈپارٹمنٹ کا بھی نام روشن کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جس شہر سے ان کا تعلق ہوتا ہے اس کا نام بھی سامنے آتا ہے, جس صوبے سے ان کا تعلق ہوتا ہے اس کا نام بھی سامنے آتا ہے. تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے ڈپارٹمنٹس کھلاڑیوں کو ایسوسیشن سے اٹھاتے ہیں یا صوبوں سے اٹھاتے ہیں, ان کو پراپر جو ہے ساری سہولیات فراہم کرتے ہیں, حکومت کو بھی چاہیے کہ کم سے کم ایک ایسا پلیئر کہ جس نے نیشنل یا انٹرنیشنل سطح پر کوئی میڈل جیتا ہوا ہے اس کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں نوکری دے دیں, اس کے بعد اس سے صرف وہ کھیل کروائیں تاکہ اس کا کھیل بھی جو ہے وہ امپروو ہو اور وہ آگے مزید بھی جا سکے, نہ صرف اپنے صوبے کا بلکہ اپنے ملک کا بھی نام روشن کر سکے. آلریڈی سونے کا کام ہو رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سونے پہ سہاگا ہو جائے. تو امجد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یقیناً آپ کے بھی ہاتھ سے جیسے خالد نور نے بتایا تھا اور مجھے طارق پرویز جو کہ باڈی بلڈنگ کے ہمارے فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی ہمارے پروگرام میں آئے تھے, انہوں نے بتایا تھا کہ 30 سے 40 لڑکے ایسے ہیں کہ جو ان کے ہاتھ سے نہ صرف ٹرین ہوئے بلکہ ٹرین ہونے کے بعد دوسرے ڈپارٹمنٹس میں مختلف ڈپارٹمنٹس آ رہے ہو, اس کے بعد ان کی لائف بن جاتی ہے. امجد بھائی آپ کے پاس بھی بہت سارے کھلاڑی ایسے ہوں گے کہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس نے اٹھائے ہوں گے اور ظاہر ہے کہ آج وہ پرفارم کر رہے ہیں, تو کسی بھی حوالے سے بہرحال وہ آپ کے شاگرد تو ہیں. بالکل جی بالکل کئی کھلاڑی ایسے ہیں کہ جو ہمارے ابھی میں نے جس طرح آپ کو کہا ہے کہ ہم صرف ہمارے کھلاڑی ڈپارٹمنٹس میں نہیں جا رہے, ہمارے جو رینکنگ ہوتی ہے پاکستان کی جو رینکنگ ہوتی ہے اس میں ہمارے پلیئرز آہستہ آہستہ, کیونکہ جونیئر سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا, انڈر 14 سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا, تو ہمارے کھلاڑی اب آہستہ آہستہ پہلے ٹاپ 32 میں آ گئے, پھر ٹاپ 16 میں آ گئے, اب ٹاپ 8 میں آ گئے آہستہ آہستہ. تو جب آپ کا جب پروونس جب پرفارمنس دے رہا ہوتا ہے تو آپ رینکنگ کو ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ دوسرے جو کھلاڑی ہوتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہوتے ہیں, نیچے ہٹ جا رہے ہوتے ہیں, آپ ان سے اوپر جیسے سیڑھی والا حساب ہے, وہ نیچے اتر رہے ہوتے ہیں, آپ اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے بالکل اس طرح ڈومینیٹ کیا ہوا ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ اب پاکستان کی جتنی بھی جو بھی ٹیم بنتی ہے, پاکستان کی جو بھی ٹیم بنتی ہے اس کے لیے جو ٹرائلز ہوتے ہیں اس میں 50% خیبر پختونخوا کے لڑکے یا لڑکیاں اس میں سیلیکٹ ہوتے ہیں. بالکل یہ آج سے اگر آپ 10-15 سال پہلے کا اگر آپ ریکارڈ دیکھ لیں تو ہمارا پچھلے تقریباً 40 سال میں 50 سال میں اکا دکا اگر کوئی لڑکا ہمارا پاکستان کی ٹیم میں سیلیکٹ ہوا ہوگا تو ہوا ہوگا, مجھے نہیں یاد اس کا. لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 7-8 سال سے جو بھی ٹیم سیلیکٹ ہوتی ہے پاکستان کی اس کے باقاعدہ ٹرائلز ہوتے ہیں, اس میں پورے پاکستان کی لڑکے اس میں ٹرائلز دے ہوتے ہیں. ہمارے 50% کے خیبر پختونخوا کے لڑکے اس میں ٹیم میں سیلیکٹ ہوتے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں, صحیح ہے امجد بھائی, یہ مجھے بتائیں کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں اسپورٹس کے پروگرام میں بھی, یا ایون اگر حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ ہو تو وہ بھی جب یہ بات کرتے ہیں کسی ایونٹ میں, پروگرام میں, کہ جی ہم گراس روٹ لیول پر کام کریں گے, ہم گراس روٹ لیول پر کام کریں گے. گراس روٹ لیول ہے کیا چیز ایک, اور دوسرے یہ کہ بیڈمنٹن کی فروغ کے لیے سکولز سطح پر اس کو کس طریقے سے پھیلایا جا سکتا ہے اور گراس روٹ لیول پر کس حد تک کیسے کام کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہم نے ایک لفظ سنا ہوا ہے ٹیلنٹ ہنٹ. ٹیلنٹ ہنٹ, ٹھیک ہے,
میں پھر یہ بات معذرت کے ساتھ کر رہا ہوں, ہمارا کوئی بھی یہ آتا آپ ہے, کی تیسری معذرت ہوگی. ہاں میں کیا کروں, پھر لوگ خفا ہو جاتے ہیں کہ جی یہ سچ بول رہے ہوتے ہیں, یہ جو ہے تو یہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں جو سچ ہے وہ تو میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. امجد بھائی سچ کڑوا ہوگا نہیں, بس کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا ہوگا, ہمیں کیا ہے اس سے. ہم نے جو کرنا تھا بیڈمنٹن میں الحمدللہ وہ کر چکے ہیں. اب ہمارے بہت ساری زندگی آپ نے نہیں رہنا ہوتا, آپ کے بعد اور آ جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں. میں آپ کو ٹیلنٹ ہنٹ نے بس ایک نام سنا ہوا ہے. آپ جس ہمارے جو بڑے عہدوں پر ہیں, چاہے وہ منسٹر ہیں یا ڈی جی صاحب ہے, جو بھی, جی ہم ٹیلنٹ ہنٹ کریں گے, ہم ٹیلنٹ ہنٹ کریں گے. ٹیلنٹ ہنٹ کیا ہے؟ ٹیلنٹ ہنٹ یہ ہے کہ آپ کوئی نیا کھلاڑی تلاش کرو جو آئے آپ کی سپورٹس میں اور وہ پرفارم کرے. بالکل ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں پہ ٹیلنٹ ہنٹ کیا ہے؟ ہمارے یہاں پہ ٹیلنٹ ہنٹ یہ ہے کہ جی پورے صوبے کے ایونٹ کرا دو. وہی کھلاڑی جو سارا سال ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں وہی اس ٹیلنٹ ہنٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, وہی اس ٹیلنٹ ہنٹ میں جیت جاتے ہیں, اور جی آپ کا ٹیلنٹ نکل آیا ایک فائدہ. ٹھیک ہے, وہی لڑکے نکل آیا نیا. آج تک ان 10 سالوں میں مجھے کوئی دکھا دے کہ ٹیلنٹ ہنٹ سے کوئی نیا کھلاڑی نکلا ہو. اچھا, مطلب ہے کہ پچھلے 10 سال میں جو ٹیلنٹ ہوئے ہیں وہ کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, اچھا وہ ٹیلنٹ نکل آیا, اس ٹیلنٹ کے ساتھ آپ نے آگے کیا کرنا ہے یہ کوئی پالیسی نہیں ہے ہمارے پاس. اگر کوئی نکل ہی آتا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. وہی بچہ اب وہی اپنے خرچے پہ روزانہ آتا ہے, اسٹیڈیم آتا ہے, جیسے قیوم اسٹیڈیم ہو گیا, طباع اسپورٹس کمپلیکس یا صوبے میں جتنے بھی عبدالولی خان اسپورٹس کمپلیکس ہوتے ہیں, وہی بچہ اپنے خرچے پہ ادھر آتا ہے. ڈیلی روزانہ اپنے خرچے, اس کے 300-400 روپے دن کے خرچ ہوتے ہیں, ڈائٹ علیحدہ ہے اس کا. ٹھیک ہے, وہ آتا ہے وہاں پہ, ڈیلی آتا ہے, وہاں پہ آ کے وہ اپنے خرچے پہ آتا ہے, اپنی ٹریننگ کرتا ہے, واپس اپنے خرچے پہ جاتا ہے, پھر ٹوروں پہ بھی اپنے خرچے پہ جاتا ہے. تو آپ نے وہ جو ٹیلنٹ ہنٹ کرایا اور اس میں جو آپ نے 20-30 کروڑ روپے لگا دیے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوا؟ اس کا آؤٹ پٹ کیا آیا آپ کے پاس؟ تو وہی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہی بچہ جو ہے وہ اپنے خرچے پہ وہ سب کر رہے. دوسری بات جو سب سے اہم بات میں کرنے لگا ہوں, گراس روٹ لیول پہ آپ کہتے ہیں کہ کام کرنا چاہیے. آج کل سپورٹس اور ایجوکیشن دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. ایسا ہی ہے, یا آپ سپورٹس کریں گے یا آپ ایجوکیشن کریں گے. ٹھیک ہے, ایجوکیشن مطلب جو پروفیشنل ایجوکیشن ہے. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں ڈاکٹر بھی بنوں گا اور میں نیشنل چیمپئن بھی بنوں گا, یہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی. نہیں ممکن. ایجوکیشن آپ اس حد تک کر سکتے ہیں کہ کسی سبجیکٹ میں ماسٹرز کر لیں, یہ تو اس کے ساتھ جنرل ایجوکیشن, بالکل, یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. پیرنٹس اپنے بچوں کو کیوں لائیں سپورٹس میں؟ ہمارے یہاں پہ جو ہے تو جو ڈپارٹمنٹس بھی ہیں اس میں ہمارے جو کھلاڑی ہیں ان کی پے جو ہے تو جو نیشنل چیمپئن ہوگا تو اس کی پے ہوگی 70 سے 80,000 روپیز. اب 70 سے 80,000 روپیز میں اپنی گیم چلائے گا یا وہ اپنا گھر چلائے گا, خرچہ کرے گا, اپنے پیرنٹس ہوں گے, اس کے بہن بھائی ہوں گے, اگر میرڈ ہے تو بچے ہوں گے. 70-80,000 میں تو آپ کے 25-30,000 تو آپ کے ڈائٹ پہ لگ جاتے ہیں. بالکل لگ جائیں گے. آپ نے سپورٹس میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ٹھاک ڈائٹ چاہیے ہوتی ہے. اس لیے میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک بہت بڑے پیمانے پر چینج لانے کی ضرورت ہے پاکستان کی سپورٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے. ہمارے یہاں پہ سپورٹس کس کو سمجھا جاتا ہے کہ جی ایک ایونٹ کرا دیا جس میں 10,000 کھلاڑیوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور 10,000 کھلاڑی نے ٹرائلز دیں اور 4,000 کھلاڑی اس میں کھیلے ہیں. اچھا, یہ بھی وہی کھلاڑی ہیں جو ڈیلی بیسس پہ آ کے ٹریننگ کرتے ہیں, وہ 2 دن اس پہ, اگر جو پیسہ آپ اس پہ لگا رہے ہیں وہی پیسہ آپ باہر سے کوچز منگوا لیں. اب باہر سے جو کوچ آتے ہیں وہ نہ صرف آپ کے بچوں کی ٹریننگ کرتے ہیں, وہ آپ کے کوچز کی بھی ٹریننگ کرتے ہیں. آپ اس کے ساتھ اپنے 5-6 کوچز لگا دیتے ہیں. اگر وہ 1 سال رہتا ہے یہاں پہ, 1-1.5 کروڑ روپے کا اس کا خرچہ ہے, وہ 1 سال رہتا ہے وہاں پہ, وہ آپ کے 5-6 کوچز ٹرین کر کے چلا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, پھر وہ کوچز آپ کے آگے کام آتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی کام انڈیا کر رہا ہے. انڈیا ایگزیکٹ یہی کر رہا ہے. وہ ایونٹوں پہ وہ نہیں لگاتے پیسے, ان کو ضرورت ہی نہیں اس چیز کی. ایونٹس کے لیے ان کے پاس سپانسرشپ اتنی زیادہ ہوتی ہے. یہاں تو ہمارے یہاں میرے خیال سے شاید ہی کرکٹ کے علاوہ کسی اور کھیل کو سپانسر. آپ جو ایونٹ کرتے ہیں امجد بھائی, صوبائی ہو یا انٹر ڈسٹرکٹ کرواتے ہیں, اس طرح کے جو ایونٹ کراتے ہیں, تو آپ کو کتنی مشکلات ہوتی ہیں خاص طور پر سپانسرشپ ڈھونڈنے میں؟ بہت زیادہ. ہمیں تو منتیں کرنی پڑتی ہیں, اور ہم کس طرح سپانسر ڈھونڈتے ہیں. پاکستان کے ایک یہ المیہ بھی ہے, ہم کس طرح سپانسر ڈھونڈتے ہیں کہ کسی نے 50,000 دے دیے,
किसी ने 1 लाख रुपए दे दिए, सही है। वो 8, 10, 11 स्पॉन्सर्स को इकट्ठा करके किसी न किसी सिफारिश के थ्रू किसी को कह के कि आप जी जरा उनसे बात कर ले, हमें स्पॉन्सर कर दें, आप बात कर ले, वो हमें स्पॉन्सर कर दे, इस तरह करके हम स्पॉन्सर ढूंढते हैं। फिर उसको अब जो आपको स्पॉन्सर कर रहा होता है वो आपसे आउटपुट भी मांग रहा होता है। वैसे कोई नहीं स्पॉन्सर करता, वो आपके बैनर्स पे उसका लोगो लगा होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, हर जगह पे उसका नाम आना चाहिए, तो तब वो आपको स्पॉन्सर करते हैं। तो ये हम फिर वो यानी बहुत आओ-भगत फिर करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, उनको आपने कुछ शो करना होता है कि आप कि हम भी इस इवेंट जो आपने हमें स्पॉन्सर किया है 50,000 रुपीज या जितने भी, उसके हम अपनी इतनी आपको हम पब्लिसिटी दे रहे हैं। तो यहाँ बहुत मुश्किल होता है। तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि हमारा बजट हमारे पास बहुत है, उसकी एलोकेशन अगर सही तरीके, अब देखें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पिछले ओलंपिक्स में इंडियन के जेवलिन थ्रोअर ने गोल्ड जीता था, बिल्कुल ऐसी, ठीक है, नीरज चोपड़ा ने जी, उसके ऊपर 7 करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट ने लगाए थे। 7 करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर लगाए थे, तो वो जाके उसने ओलंपिक में उसने गोल्ड जीता, ठीक है। हमारा रशियन नदीम है, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि 7,000 रुपए भी लगे होंगे, ऐसा ही है। तो फिर आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि खिलाड़ी पे आप 7 करोड़ रुपए गवर्नमेंट लगा रही है, खिलाड़ी पे 7,000 रुपए लगा रही है, आप ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वहां कैसे मुमकिन है कि वो आपस में कम्पीट कर सके? उधर गोल्ड जीता आपका खिलाड़ी, और फिर जब हमारे खिलाड़ी वहां पे, अब आजकल आपने देखा होगा कि हमारे ओलंपिक में जो खिलाड़ी गए हुए हैं उनके ऊपर शदीद किस्म की तनकीद हो रही है। इस पे हमने कल भी बात की अमजद भाई कि कम से कम अपने स्टार्स के साथ इस तरह का रवैया नहीं रखना चाहिए। ये आपके खिलाड़ी नहीं है, ये आपके स्टार्स हैं, बल्कि उस मुल्क में पेरिस में वो पाकिस्तान की पहचान है। अगर वो ग्रीन वास्कट पहन के या ग्रीन ड्रेस पहन के या अपने सीने पर पाकिस्तान का झंडा लगा के घूम रहे हैं, तो इट्स मीन कि वो पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको कम से कम इतना जरूर सोचना चाहिए उनके बारे में बात करते हुए कि जी आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। फिर हमने कल भी इस हवाले से बात की अमजद भाई कि ये वो लोग हैं कि जो आपके पाकिस्तान में अपने अपने खेल में बेस्ट हैं, सारा साल मेहनत करते हैं, अपने पैसे खर्च करते हैं। ये वाइल्ड कार्ड एंट्री भी ऐसे कोई नहीं है कि आपको किसी ने हाथ से पकड़ के ले गए कि आओ जी ये वाइल्ड कार्ड एंट्री जेल में डालो, और आपको ये बाकायदा इंटरनेशनल आपको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आपको देती है, अवार्ड करती है आपके मुल्क की एनओसी को, तो ऐसा तो नहीं है। तो अब मुझे ये बताएं अमजद भाई कि एक चीज़ बड़ी कॉमन है मुख्तलिफ खेलों में, मुझे आइडिया नहीं है कि बैडमिंटन में ये किस हद तक राइज है कि नहीं है, आपसे थोड़ा सा जानेंगे। ये मुतवाज़ी फेडरेशंस और एसोसिएशंस का जो सिलसिला है कि जी 2-2, 3-3 एसोसिएशंस बनी हुई हैं, 4 लोग इधर बैठे हुए हैं, 2 लोग इधर बैठे हुए हैं, वो इनके साथ बात नहीं करते, ये उनके साथ बात नहीं करते। अच्छा, जब इवेंट होते हैं नेशनल तो वो भी अपनी टीम ले आते हैं, ये भी अपनी टीम ले आते हैं, तो वो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी परेशानी होती है। तो ये मुझे बताइए कि मुतवाज़ी एसोसिएशंस और मुतवाज़ी फेडरेशंस ये कितना नुकसान पहुंचा रही हैं खेल को? देखें, अगर तो एक पैरेलल एसोसिएशन बनती है और उसमें ख़तरनाक ये है कि उसको हुकूमत की सरपरस्ती हासिल हो जाए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि आपके जो आपको फंड्स मिलते हैं, हुकूमत जो फंड्स देती है, फिर वो उस एसोसिएशन को देना शुरू कर देती है। अब जो पैरेलल एसोसिएशन होती है, वो आपकी पैरेलल एसोसिएशन का क्या काम है? एसोसिएशन का ये काम है कि वो आपके खिलाड़ी आपके सूबे को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको नेशनल लेवल पे भिजवाएं, ठीक है, उसको इंटरनेशनल लेवल पे भिजवाएं। आपके जो खिलाड़ी जो पैरेलल एसोसिएशंस को अगर हुकूमत की सरपरस्ती हासिल हो जाए तो फंड्स वहां पे जा रहे होते हैं। यहाँ जो जेन्युइन एसोसिएशन जो खिलाड़ी भिजवा सकते हैं वो नहीं भिजवा सकते, एक बात। दूसरी बात, आपके ऊपर बैन लग जाता है। हमारे पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन के ऊपर 3 साल का बैन लगा हुआ था इसी पैरेललिज्म की वजह से। पैरेलल एसोसिएशन फेडरेशन बन गई, उस पैरेलल फेडरेशन को जो है तो वो हुकूमत की सरपरस्ती हासिल हो गई। हमारे ऊपर वर्ल्ड जो बैडमिंटन फेडरेशन है उसने हमारे ऊपर बैन लगा दिया। 3 साल बैन लगा, हमारे खिलाड़ी कोई भी इंटरनेशनल इवेंट खेलने के लिए नहीं जा सके। बदकिस्मती है बहुत बड़ी कि हमारे खिलाड़ी किस लिए खेलता है? खिलाड़ी नेशनल लेवल पे खेलने के लिए खेलता है और फिर इंटरनेशनल
پہ جانے کے لیے وہ اس تو اس 3 ایم ہی یہی ہے، ٹارگٹ اس کا یہی ہے. کتنے کھلاڑی ضائع ہو گئے ہوں گے، ان کی ایج اوپر چلی گئی ہوگی. ایون آپ کے تو ایک وقت میں اگر آپ کو یاد ہو تو اولمپک پیرالل اولمپک بن گئی تھی. آپ کے پاکستان اولمپک کے اوپر، پاکستان کی فل سپورٹس کے اوپر بین ہوتے ہوتے وہ بچ گیا تھا. پھر لزوانہ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، وہاں پہ انہوں نے بلایا تھا پاکستان کے اولمپک سے بھی اور پی ایس بی سے بھی. پھر وہاں پہ جا کے انہوں نے ان کو 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ بھی آپ اگر یہ ہماری اولمپک کو مانتے ہیں، ہماری ریکگنائزڈ اولمپک کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے. وہ پیرزادہ صاحب جو ہے ریاض حسین پیرزادہ اس وقت وہ تھے، تو وہ گئے تھے حکومت پاکستان کی طرف سے. تو پھر انہوں نے ان کو باقاعدہ تھریٹ دی تھی کہ اگر آپ، ہاں جی بالکل، اگر آپ ہماری اولمپک کو نہیں مانتے ہم آپ کے پاکستان کے اوپر بین لگا دیں گے. پھر انہوں نے اگر بین لگ جاتا، ہاں جی بالکل، ساری محنت تو پھر انہوں نے آ کے جو ہے تو وہ یہ سارا وہ پیرالزم کو ختم کر دیا. یقیناً یہ مایوسی کے جتنے بھی بادل چھائیں، امید ہے کہ جب ہم اس پہ بات کریں گے اور اس کو ہٹانے کی کوشش کریں گے تو ہم اس میں بھرپور طریقے سے کامیاب بھی ہو جائیں. اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی ہماری کوششیں ہلکی پھلکی جاری رہیں گی، انشاءاللہ ایک دن بڑے لیول پہ بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے. اور پالیسی میکرز اور خاص طور پہ لا میکرز جو ہیں وہ اس بات کو جان بھی لیں گے اور اس حوالے سے وہ اپنا لاہ عمل بھی مرتب کریں گے بہتر طریقے سے. محمد امجد خان صاحب بہت شکریہ، آپ جنرل سیکرٹری ہیں خیبر پختونخوا بیڈمنٹن ایسوسی ایشن کے. مشرق ٹی وی کو وقت دینے کا بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ جیسی شخصیات مزید اپنے ٹیلنٹ سے، اپنے کام سے لوگوں کو مستفید کرائیں گی، وہ تمام کھلاڑیوں کو جو کہ اس شعبے میں اپنا بہترین صلاحیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں. اور عمران یوسفزئی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور پروگرام کو رونق بخشتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. خدا